الدین امام الاسیر نے، بہت بڑے آدمی گزرے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے اسد الغابہ، جنگل کا شیر، عجیب و غریب کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو صحابہ میں معروف تھے سعد اسود کے نام سے، سعد ان کا نام تھا، اور صحابہ انہیں اسود بولا کرتے اس لیے کہ ان کا چہرہ کالا تھا۔ غریب صحابی، روز کھودنے والے، روز پینے والے، غریب آدمی بیچارے۔ لکھا ہوا ہے، امام یاسین فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے گھروں میں شادی کی جب ان کی عمر ہوئی، انہوں نے رشتے بھیجے، فلاں صحابی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی دے دو، کسی سے کہا اپنی بہن مجھے دے دو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن صحابہ ان کو اگنور کرتے، نظر انداز کرتے، ان کے رشتے کو قبول نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ جی ٹوٹ گیا، حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے اور آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کی مجلس میں شریک ہونے والے ہر قسم کے لوگوں سے میں نے شادی کی درخواستیں کی ہے، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، نہ کوئی بہن دینے تیار، نہ کوئی بیٹی دینے تیار۔ یا رسول اللہ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ اور اس کے رسول بھی مجھے پسند نہیں کرتے ہیں؟ انہوں نے یہ جملہ روتے ہوئے حضور سے فرمایا، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، کیا آپ بھی مجھے پسند نہیں کرتے؟ کہ اللہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا؟ حضور نے فرمایا، اللہ کو مانتے ہو؟ کہ جی ہاں، اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ کہ جی مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہ جی ہاں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر قرآن کتاب حق نازل ہوئی ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ فرمایا سن لو سعد اسود، سن لو، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی تم سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، مالدار ترین صحابی، بڑا کاروبار، اور اللہ نے ان کو بے انتہا خوبصورت بیٹی دی تھی، حسین ترین بیٹی، اچھی فیملی سے تعلق، اچھی فیملی کو بلونگ کرنے والی۔ فرمایا جاؤ عمرو بن وہب سے کہو کہ میں نے ان کی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا، میں نے ان کی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا، جاؤ تمہاری امانت عمرو بن وہب کے گھر میں رکھی گئے، انہیں اطلاع دو اور اپنی امانت اور اپنی بیٹی ان سے حاصل کر لو۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ جی میرا تو کام ہو گیا۔ روایت میں کہ کھڑے ہوئے اور دوڑے دوڑے عمرو بن وہب ثقفی کے گھر پر پہنچے، دروازہ بجایا، وہ کسی کاروبار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی کون ہے؟ بولے عمرو۔ بولے عمرو کون ہے؟ دیکھو تو صحیح، لیکن سعد اسود ہے۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ بولے میری امانت تمہارے گھر میں ہے اور حضور نے تمہاری بیٹی سے میرا نکاح کرا دیا ہے۔ تو انہیں بڑا عجیب سے لگا کہ اللہ بھرے مجلس میں یہ بیچارہ مدینے کا غریب، کالا کلوٹا، اور کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کے پاس، خالی اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے، اس کے پاس اخلاق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہے، کوئی خاندانی پس منظر اس کے پاس نہیں ہے، ناک نقشہ نہیں، بزنس نہیں، کاروبار نہیں، اور یہ آ کر اس مجلس میں اس طرح چیخ دیا اس نے کہ جاؤ ہم حضور سے بات کریں گے، تم جاؤ یہاں سے۔ بیٹی نے حضرت سعد اسود کی بات کہ انہوں نے بھرے دربار، بھری مجلس میں، کاروبار کی میٹنگ میں، محفل میں ابا سے کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی کا نکاح حضور نے میرے ساتھ کر دیا۔ بیٹی نے سنا، ابا نے تو بھیج دیا۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان یہ غلطی نہ کریں آپ، ابا جان یہ غلطی نہ کریں آپ، سعد کہیں حضور تک چلے نہ جاوے اور آپ کا یہ جملہ حضور تک پہنچ نہ جائے کہ آپ نے حضور کی بات کو ٹھکرایا۔ پھر کہنے لگی سنو، کیا لڑکیاں تھی غیر شادی شدہ، اور حضور نے اپنے ماحول میں رکھ کر ان کے دلوں کو کس طریقے سے تیار کیا تھا۔ کہنے لگی ابا جان کیا آپ نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ ابا جان کیا آپ کو پتہ نہیں ہے قرآن کریم کی 22ویں پاری کی آیت ہے، کوئی ایمان والے مرد اور عورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اللہ اور ان کے رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو کوئی اختیار، کوئی گنجائش اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد باقی نہیں رہتی۔ جاؤ، اللہ کے نبی نے جو شوہر میرے لیے پسند کیا، بیٹی کہہ رہی ہے اللہ کے نبی نے جو شوہر میرے لیے پسند کیا
اور اللہ نے جو شوہر میرے لیے پسند کیا، ابا جان بتاؤ آپ کیا میرے نبی سے اچھی پسند رکھتے ہو؟ میں میرے نبی کی پسند پر قربان ہوں، اور میرے نبی کی پسند مجھے پسند ہے، ساتھ کے میرے نبی تک نہ پہنچ جائے اور میرے نبی ناراض نہ ہو جائے اور کوئی حکم آپ کے خلاف اللہ کا نازل نہ ہو جاوے۔ آپ جاؤ سعد کو روکو۔ یہ فوراً کھڑے ہوئے عمرو بن وہب اور تیزی سے دوڑے اور جا کر اللہ کے نبی تک سعد پہنچ چکے تھے۔ فرمایا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے سوچا کہ شاید یہ اپنی طرف سے آ کر بول رہا ہوگا، بات سچ ہے غلط ہے، اس کے لیے میں نے تھوڑا سا پسو پیش کیا۔ اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، ہم اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، آپ کی پسند ہماری ماں باپ کی پسند سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ نکاح ہوا اپنی بیوی کو لے کر۔ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 پیسے ہیں مہر کو؟ یا رسول اللہ میرے پاس کہاں ہے، میں تو غریب آدمی۔ صحابہ سے کہا اسے کچھ جمع کر کے دو، صحابہ نے جمع کر کے دیا، مہر ادا کیا، کچھ پیسے بچے تو بازار گئے۔ دیکھو کیا جذبہ اور کیا قوم اور کیا تربیت اور کیا ان کے دل منجے ہوئے، اور کیسے دنیا کی محبت سے فارغ، دنیا کے شوق سے فارغ، دنیا کی نعمتوں سے فارغ، ان کے دل کیسے صاف، اور دنیا کا کتنا ہلکا پن، اور آخرت اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا کیسا پیارا جذبہ۔ پیسے بچے، اللہ کے نبی فرمایا جاؤ بازار سے کچھ گھر کے ضروری سامان خرید لو، اور بھی اپنی بیوی کو لے کر جیسے بازار پہنچے تو روایت میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جانے کا اعلان سنا، انفروا خفافا وثقالا۔ اللہ کے نبی نے کسی مسلمان کو بھیجا تھا بازار میں، اور کہا بازار میں موجود تمام مسلمانوں سے جا کر کہو کہ مدینہ چھوڑنا ہے، بیوی چھوڑنی ہے، بچے چھوڑنے ہیں، کاروبار چھوڑنا ہے، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں سے باہر نکلنا ہے، اور جان و مال کے سودے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کرنے گے، ہلکے ہو بھاری ہو، مشغول ہو فارغ ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، جو ہو جہاں ہو جدھر ہو، انفروا خفافا وثقالا کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، سب نکلو اللہ کے راستے میں۔ اور جب یہ آواز اللہ کے نبی کے منادی کی حضرت سعد اسود کے کان میں پڑی تو لکھا ہے روایت میں کہ بیوی سے کہا کہ دیکھو اب ہم ان پیسوں سے برتن نہیں خریدیں گے، کپڑے نہیں خریدیں گے، گدا پلنگ چیزیں نہیں خریدیں گے، ہم ان پیسوں سے ہم اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سامان، تلوار، ہتھیار خریدیں گے۔ بیوی تو پہلے سے منی ہوئی تھی، کہنے لگی جی سر تسلیم خم ہو جو مزاج یار میں آئے، ہماری بھی پسند یہ ہے۔ اللہ جب میدان حشر میں یہ اعلان کرے نا، او غازیوں کی بیویوں کھڑے ہو جاؤ اور شہداء کی بیویاں کھڑی ہو جاؤ، تو اللہ شہیدوں کی بیویوں کے اعلان پر ہم سعادت مندوں کو اللہ کھڑے ہونے کا اللہ موقع دے دے، میں بھی کھڑی ہو جاؤں۔ بیوی نے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانے کے سامان کو خرید کر شوہر کے حوالے کیا، اور شوہر نے کہا زندگی رہے گی تو ملاقات کریں گے، اور اگر زندگی نہیں رہی تو جنت میں ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ سعد اسود کیا جذبہ، کیا ارادہ، کیا شوق، کیا ملا، کب ملا، کیسے ملا، اور یہاں یہ اعلان سنا کہ اللہ کو ضرورت ہے میری جوانی کی، اور اللہ کو ضرورت ہے میری صحت کی، اور اللہ کو ضرورت ہے میرے جان و مال وقت کی۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ کب ملا، کیا ملا، اور بیوی سے درخواست کی، بیوی نے اجازت دی، اللہ کے راستے میں جانے کے سامان خریدے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ روایت میں ہے اسد الغابہ میں ہے کہ شہید ہوئے، جسم کے ٹکڑے ہوئے، خون کے پھوارے نکلے، اور پھر دھڑم سے گرے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ صحابہ فرماتے گئے اللہ کے نبی نے سعد کے سر کو اٹھایا اور ان کے شہید ہونے کے بعد اپنے گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد اللہ کے رسول سعد کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ کیا سعادت مند لوگ ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ہاتھ پھیرتے ہوئے حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، پہلے روئے، پھر سعد کو دیکھ کر ہنسنے لگے، پھر سعد کو دیکھ دیکھ اچانک کیوں چہرے کو پھیرا۔ صحابہ نے پوچھا روئے کیوں، ہنسے کیوں، چہرے کو کیوں پھیرا؟ تو حضور نے فرمایا سنو، کیا جوانی قیمتی بنا گئے، اور کیا آخرت کو سجا گئے، اور کیا دنیا کو کیوں ٹھکرایا، اور دنیا کی چاہتوں شوق کو ٹھکرایا، حلال جذبوں کو قربان کیا؟ فرمایا میں رویا، حضور نے کہا میں رویا، شوقاً الی سعدی، سعد کے شوق اور جذبے کو دیکھ کر میں رو پڑا کہ کیا چھوڑا اس نے، میں نے کہا تھا، میرے چاہنے سے ہوا تھا، لیکن اللہ کا دین جب درمیان میں آیا
تو اس نے اسے بھی قربان کیا. پھر فرمایا میں ہنسا, فرمایا وَأَمَّا ضِحْكِي, اور میں ہنسا کیوں؟ فَلِمَا رَأَيْتُ مَنزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ, سعد کے مقام کو اللہ کے دربار میں دیکھ کر میں ہنس پڑا کہ اللہ نے اس کی چھوٹی سی قربانی ہوگی, دنیا اسے بڑی سمجھے, لیکن اس کی جان و مال کی قربانی پر اللہ نے اس کو ہمیشہ کی عزت اور ہمیشہ کی ٹھاٹ باٹ اور جو نوازا, میں اس کو دیکھ کر ہنس پڑا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پھر آپ نے اس کی لاش کو دیکھ کر کیوں چہرے کو پھیر لیا؟ تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا علماء نے محفوظ کیا, صحابہ نے ہم تک پہنچایا. فرماتے ہیں وَأَمَّا راضی عنہ, سعد کی لاش کو دیکھ کر جو میں نے چہرے کو پھیرا, فرماتے میں نے دیکھا فَلِمَا رَأَيْتُ أَزْوَاجَهُ حُورًا مِّنْ حُورٍ عِينٍ, جنت کی حسین لڑکیوں کو میں نے دیکھا, يَتَبَادَرْنَ كَاشِفَاتٍ سُوقَهُنَّ وَبَادِيَاتُ سَلَاسِينَهُنَّ. وہ یہ الفاظ تو اپنی بیویوں کو سنانے کے ہیں. میرے نبی فرما رہے ہیں يَتَبَادَرْنَ كَاشِفَاتٍ سُوقَهُنَّ, میں نے دیکھا کہ وہ حور عین اتنی تیزی سے سعد کی طرف دوڑ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کے کپڑے اٹھ رہے ہیں, کی پنڈلیوں کی کپڑے اٹھ رہے ہیں, اور وہ حسیناؤں کی پنڈلیاں مجھے نظر آنے لگی, اور وہ لڑکیاں اپنے پیروں میں جو کنگن پہنی ہیں وہ مجھے نظر آنے لگی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اعرضت عنہن حیاء, میں نے مارے شرم کے ان لڑکیوں سے چہرے کو پھیرا کہ میں انہیں کیوں نہ دیکھوں, وہ سعد کی بیویاں ہے. پھر روتے ہوئے فرمایا بلغوا زوجۃ سعد ان اللہ زوج سعد اجمل منکی واحسن, جاؤ جاؤ اور سعد کی منکوحہ بیوی سے کہہ دو کہ اللہ نے اب تیرے سے زیادہ حسیناؤں کے ساتھ میرے امتی اور اپنے بندے سعد کا نکاح کرا دیا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں, جو کھپے گا ایسے, جو مٹے گا ایسے, جو قربان کرے گا ایسے نا, اللہ ویسے ہی نوازے گی جیسے ان خوش حسین صحابہ صحابیات کو اللہ نے نوازا.